اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کیا ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت شریفہ کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا دین اسلام اپنانے کا حکم دیا۔ یہ نہیں کہ دین کے ایک حصے کو آدمی اپنا لے اور یہ سمجھے کہ میں دیندار ہو گیا، وہ دیندار مکمل نہیں ہوگا جب کہ دین کے تمام شعبوں کو نہیں اپنائے گا۔ اور دین کے بنیادی 5 شعبے ہیں، ان میں سے ایک شعبہ عقائد ہے، دوسرا عبادات ہے، اور تیسرا معاملات ہے، اور چوتھا معاشرت ہے، اور 5واں اخلاقیات ہے۔ جب ان 5 شعبوں پر عمل ہوگا تو پھر آدمی دیندار ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے عمرے زیادہ کر لیے، یا ہم نے ذکر اذکار زیادہ کر لی، یا ہم نے تلاوت زیادہ کر لی، یا ہم نے نوافل زیادہ پڑھ لیے، اور ہم نے اللہ اللہ کی ضربیں زیادہ لگا لیں تو ہم بہت بڑے دیندار ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے وہ صرف عبادات کے ساتھ ہے۔ عمرہ کرنا بھی عبادت ہے، ان تمام چیزوں کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے۔ اور معاشرت کے رہن سہن کیسے کرنا ہے، یہ ایک دین کا الگ شعبہ ہے کہ میں نے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور میں نے گھر کے اندر رہ کر کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے، اور کھانے پینے کے آداب کا خیال کرنا ہے۔ تو اس چیز کا نام معاشرت ہے، یہ بھی ایک مستقل دین کا شعبہ ہے۔ اور ایسے ہی معاملات بھی دین کا ایک مستقل شعبہ ہے کہ میں نے کاروبار کیسے کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیسے کرنا ہے، خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، اور اگر کسی سے قرض لینا ہے یا کسی کو قرض دینا ہے تو یہ تمام معاملات کیسے نمٹانے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، یہ بھی دین کا ایک مستقل شعبہ ہے۔ اور عقائد بھی دین کا مستقل شعبہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ درست ہو، آدمی کی عقیدے کے اندر خرابی نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر آدمی کی عقیدے کے اندر خرابی ہو گئی تو آدمی صحیح مسلمان ہی نہیں ہوگا، تو پھر تمام اعمال اس کے ضائع ہیں، اس کی معاملات، معاشرت، اس کی عبادات، اخلاق کچھ کام نہیں دیں گے جب تک اس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ اور 5واں شعبہ اخلاقیات ہے کہ آدمی کے اندر اچھی صفات ہوں اور بری صفات آدمی سے دور ہوں، اور آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ میں اپنے اندر اچھی صفات کو اپناؤں اور بری صفات کو اپنے سے میں دور کر دوں۔ مثال کے طور پر حسن خلق ہے، اور غصے کو پینا ہے، اور عاجزی انکساری ہے، تواضع ہے، یہ تمام چیزیں اچھی صفات ہیں۔ اور بری صفات تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، اور غصے کو غلط استعمال کرنا ہے، یہ تمام چیزیں بری صفات ہیں۔ ان چیزوں کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے۔ تو جب آدمی ان دین کے 5 شعبوں پر عمل کرے گا تو پھر آدمی پورا دیندار ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جو مطالبہ فرمایا وہ پورے دیندار ہونے کا مطالبہ فرمایا۔ کیا ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور دین اسلام میں داخل ہونے کا جو حکم دیا پورے داخل ہو وہ تو کھانے پینے کے آداب، پانی پینے کے آداب، اٹھنے جاگنے کے آداب، ان تمام آداب، ان تمام کاموں کے اندر دین کے آداب ہمیں پیش نظر رکھنے چاہیے۔
مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب بیان فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے، آدمی دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے، آدمی اپنے سامنے سے کھانا کھائے۔ تو یہ ایسے آداب ہیں کہ جن کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے کہ ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے۔ اس لیے کہ جو کھانا سنت کے مطابق کھایا جائے گا تو وہ کھانا بھی ہمارے لیے دین بن جائے گا، وہ کھانا بھی اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ تو فرمائے کہ تم بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا تیار ہے، تو ایک چھوٹی بچی آئی اور اس چھوٹی بچی کو بھوک نے ستا رکھا تھا، وہ سخت بھوکی تھی۔ وہ آئی اور آتے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا کھانے کی طرف کہ میں اٹھا کر کھا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضور رحمت للعالمین ہیں، اس کے باوجود بچوں کی تربیت کی اتنی فکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی بچی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے بھی، وہ بھی بھوک سے بے تاب تھا، اس نے بھی آ کر ایک دم کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کا ادب یہ ہے کہ تم پہلے بسم اللہ پڑھو پھر کھانا کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاؤ گے تو شیطان بھی تمہارے اس کھانے کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اب اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ شاید کہ یہ سوچتا کہ کوئی نہیں، چھوٹی بچی ہے، بیچاری بھوکی ہے، تو اس نے اگر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا لیا تو کیا ہو گیا، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بچی کو روکنا، اس کا ہاتھ پکڑنا یہ ادب کے خلاف ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید یہ سوچ لیتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکی چھوٹی بچی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی امت کو یہ سبق دے دیا کہ بچوں کی تربیت کرنا اور ان کی تربیت کے اندر فکر کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور ایسے ہی دیہاتی شخص کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا، فرمایا کہ پہلے بسم اللہ پڑھو، پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لو کہ جس ذات نے تمہارے لیے یہ کھانا مہیا فرمایا کہ اس کا پہلے نام لو پھر تم کھانا کھاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر بچوں کی تربیت کے اندر بچوں کی کوئی چیز ادب کے خلاف ہے تو فوراً وہاں پر ڈانٹنا، وہاں پر روکنا، کانٹ چھانٹ کرنا یہ والدین کی ذمہ داری میں شامل ہے، یہ چیز والدین کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم جو دیکھتے ہیں کہ باغیچہ اور باغ اور لوگوں کا کہ ہم پلاٹ دیکھتے ہیں کہ اس کا پلاٹ، اس کا باغیچہ بہت خوبصورت تھا، ہم اس پارک کے اندر گئے تو وہاں پہ جو پودے لگائے گئے تھے وہ بڑے خوبصورت تھے، تو وہ اتنے خوبصورت ہمیں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اتنے خوبصورت اسی لیے نظر آ رہے ہیں کہ ان کی کانٹ چھانٹ خوب کی گئی ہے۔ جو شاخیں ادھر ادھر فضول بکھری ہوئی تھیں انہوں نے بہت زیادہ ان شاخوں کو کاٹا ہے اور چھانٹا ہے، اور اس بات کی فکر کی ہے کہ یہ جو فضول ادھر ادھر جو ٹہنیاں نکلی ہوئی ہیں ان کی کانٹ چھانٹ اچھے طریقے سے کی جائے۔ جب انہوں نے ان باغیچے کی پودوں کی کانٹ چھانٹ اچھے طریقے سے کی تو وہ ایک خوبصورت باغیچہ، خوبصورت منظر نظر آنے لگا۔ تو بچوں کی تربیت کے اندر بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ہم بات بات پر بچے کو غلط بات سے روکیں گے، ٹوکیں گے تو وہ باپ کامیاب باپ ہے جو باپ بچوں کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے کہ تم جو چاہو کرتے رہو، جس طرح کی چاہو صحبت اختیار کرو، جس طرح کا چاہو موبائل استعمال کرو، تم جو چاہو کرتے رہو۔ تو یہ بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی، یہ بچوں کے ساتھ دشمنی ہے، اور اس دشمنی کا وبال اس باپ کو بعد میں بھگتنا پڑے گا، اور اس دشمنی کا وبال جو ہے یہ باپ کو بعد میں بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا کہ پہلے بسم اللہ پڑھو پھر دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا شروع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھلایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، شہزادے ہیں، سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں حضرت حسن تشریف لائے اور بھوکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، اور حضرت حسن تشریف لائے اور آ کر فوراً جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ بھوک بھی لگی ہوئی ہو، کھانے کی چیز پڑی ہے، فوراً اٹھا کر منہ میں ڈال لی، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فوراً چھوٹے بچے تھے، فوراً کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔ اب ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ کہتا کہ کوئی نہیں، بچہ ہے، اس نے اگر کھجور منہ میں ڈال لی تو کیا ہے، ایک کھجور اگر کھا لی تو کون سا قیامت نازل ہو جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی کے لاڈلے بیٹے اپنے لاڈلے نواسے کے منہ میں انگلی ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور نکال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو حسن، ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے، ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے، ہمارے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ تو جہاں پر غلط ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر روکا، اور اس قدر روکا کہ کھجور بچے کے منہ کے اندر ہے، انگلی ڈال کر کھجور کو باہر نکال دیا۔ یہ کانٹ چھانٹ ہو رہی ہے، یہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر فکر فرمائی ہے۔ تو آج اگر بچوں کو رہن سہن کے آداب نہیں سکھلائے جائیں گے تو یہی بچے کل کو بڑے ہو کر والدین کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ تو آج کل والدین اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا حق ادا نہیں کرتی، ہماری اولاد ہماری نافرمانیاں کرتی ہے، ہماری بات نہیں مانتی، ہمارا حق نہیں ادا کرتی۔ تو والدین کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ صرف اولاد کے ذمے ہی نہیں ہے کہ اولاد کے باپ کے حقوق ادا کرے، بلکہ باپ کے ذمے بھی ہے کہ وہ بھی اولاد کے حقوق ادا کرے۔ اور باپ کے ذمے اولاد کا حق کیا ہے کہ اولاد کو ہر غلط کام سے روکا جائے اور ٹوکا جائے، اور جہاں تک وسعت ہو، جہاں تک ہو سکے حتی الامکان اپنی پوری صلاحیت خرچ کر دے کہ بچوں کو، گھر والوں کو غلط چیز سے، غلط کام سے روکنا ہے۔ ایک باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا کہ میرا بیٹا بہت نافرمان ہے، میری نافرمانیاں کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر اس کو ڈانٹنے لگے کہ تم باپ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ تو وہ بیٹا کہنے لگا کہ امیر المومنین مجھے یہ بتلائیے کہ کیا صرف ہمارے ذمے ہی والدین کے حقوق ہیں یا والدین کے ذمے بھی ہمارے کچھ حقوق ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، والدین کے ذمے بھی اولاد کے حقوق ہیں۔ فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، اس کے لیے دیندار، سمجھدار اچھی ماں کا انتخاب کرے، ایسی عورت سے شادی کرے کہ جس کے بارے میں یہ امید رکھتا ہو کہ کل کو یہ میرے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے گی۔ فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے۔ فرمایا کہ دوسرا حق یہ ہے کہ جب پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھے۔ فرمایا کہ تیسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جائے اس کو قرآن پاک کی تعلیم دے۔ تو وہ بیٹا کہنے لگا کہ امیر المؤمنین میرے باپ نے ان تینوں حقوق میں سے ایک حق بھی ادا نہیں کیا، ایک حق بھی ادا نہیں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو نہیں باپ کو ڈانٹا۔ فرمایا کہ اس کو نافرمان بننے سے پہلے تو نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو اپنا نافرمان بنا لیا۔ فرمایا کہ تو نے خود اس کو اپنا نافرمان بنا لیا۔ اگر آج والدین بچوں سے اس درجے میں لاڈ پیار کرتے ہیں کہ جو غلط کام کرتے رہیں، روکنا ٹوکنا نہیں ہے کہ کوئی نہیں، بچے ہیں، تو یہی بچے بڑے ہو کر کل کو والدین کا گریبان پکڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین نے جب ان کے حقوق ادا نہیں کیے تو کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ بھی بڑے ہو کر ہمارے حقوق ادا کریں گے؟ تو جب والدین اولاد کے حقوق ادا کریں گے تو پھر توقع کر سکتے ہیں کہ یہ بھی بڑے ہو کر ہمارے حقوق ادا کریں گے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بچی کے ہاتھ کو پکڑ لیا، فرمایا کہ کھانا کھانے کا ادب یہ ہے کہ پہلے تم بسم اللہ پڑھو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھانے کا ادب یہ ہے۔ اور جو ارشاد فرمایا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا، محدثین نے لکھا کہ وہ شخص منافق ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا۔ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے آگے سے جھوٹ بول دیا کہ لستطعت، کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، میں بیمار ہوں، کوئی عذر ہے، میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کر رہا۔ اس نے جھوٹ بول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وقت کے پیغمبر تھے، سید الانبیاء تھے، سید الرسل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں کچھ بھی بیماری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لستطعت، فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ میں نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہے پھر آج کے بعد تو کھا بھی نہیں سکے گا۔ اور اس کا دایاں ہاتھ خشک ہو گیا، اس کا دایاں ہاتھ ختم ہو گیا، کسی کام کا نہ رہا، اس لیے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہٹ دھرمی اختیار کی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولا اور آپ کی بات کو کاٹا اور توڑا اور کہا کہ میں نہیں کھا سکتا، تو مجھے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ؟ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آئی کہ دین کا کوئی بھی کام ہو، دین کی کوئی بھی بات ہو، اس کو بسر و چشم قبول کرنا چاہیے۔ دین کے کسی کام کے اندر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہٹ دھرمی نہیں دکھلانی چاہیے۔ اگر آدمی جھوٹ بولتا ہے، ہٹ دھرمی دکھلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا یہ ادب سکھلایا کہ تم اپنے سامنے سے کھاؤ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ کھانے کو درمیان سے نہ کھاؤ، ارد گرد سے کھانا کھانا شروع کرو، درمیان سے کھانا نہ شروع کرو۔ اس لیے کہ فرمایا کہ کھانے کے درمیان کے اندر برکت نازل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم نے درمیان سے پہلے کھا لیا تو پھر برکت تو ختم ہو گئی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا سائڈوں سے کھانا شروع کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں روٹی کی بھی یہ ترتیب بنانی چاہیے کہ جب آدمی روٹی بھی کھائے تو وہ بھی پہلے سائڈوں سے کھانا شروع کرے، جو روٹی کا درمیان والا حصہ ہے وہ آدمی آخر میں کھائے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کے درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے۔ تو اگر درمیان والا حصہ روٹی کا پہلے کھا لیں گے تو پھر برکت تو ختم ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کھانے کا ادب سکھلایا۔ اور جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانا کھاؤ، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانا کھائے گا، فرمایا کہ شیطان اس کھانے میں شامل نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں رات کو اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے اور جس کھانے پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے کہ نہ اس گھر میں ہمارا کوئی اب حصہ ہے، نہ اس کھانے میں ہمارا کوئی حصہ ہے۔ اس لیے کہ شیطان اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے دور بھاگتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے اور بسم اللہ پڑھنا بھول گئے۔ تو جب کھانا کھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف غور سے دیکھتے رہے۔ جب آخری لقمہ رہ گیا تو اس وقت اس صحابی کو یاد آیا کہ میں نے بسم اللہ تو پڑھی نہیں۔ انہوں نے فوراً پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ جب یہ پڑھا تو شیطان جو ساتھ کھانا کھا رہا تھا وہ ایک دم کر کے الٹی کر کے بھاگ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے، ادھر صحابی نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دکھا رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ شیطان تیرے ساتھ کھانے میں شریک تھا۔ جب تو نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو اس ملعون کو اللہ تعالیٰ کے نام سے اتنی نفرت وہ کرتا ہے کہ جب تو نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو جو کھانا اس نے کھایا تھا وہ بھی اس نے نکال دیا اور بھاگ گیا۔
تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی اس قدر برکت ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کھانے میں شامل نہیں ہوتا۔ اور رات کو جب آدمی سوئے تو دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دروازہ بند کرتا ہے بسم اللہ پڑھ کے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا، اب ہمارا اس گھر میں کوئی کام نہیں ہے۔ اور جب شیطان کھانے میں شامل ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر برکت نہیں رہتی۔ تو پھر وہ کھانا جب آدمی کا جزو بدن بنتا ہے تو پھر آدمی وہ کھانا کھا کر جو جسم میں طاقت آئے گی تو وہ آدمی نیکی کے کاموں کے اندر وہ صلاحیت اور وہ طاقت کم خرچ کرے گا۔ جب بسم اللہ پڑھی ہوگی تو پھر بسم اللہ پڑھ کے جو کھانا کھایا تو اس کھانے سے جو طاقت حاصل ہوئی ہے، جو صلاحیت پیدا ہوئی ہے، تو آدمی کا جی چاہے گا کہ میں یہ طاقت، یہ صلاحیت نیک کاموں کے اندر خرچ کروں۔ اور جب بسم اللہ کی برکت سے شیطان گھر سے بھاگ جائے گا تو پھر گھر کے اندر جب شیطان نہیں ہوگا تو پھر لڑائی جھگڑے بھی کم ہوں گے، تو پھر وسوسے بھی کم آئیں گے، برے خیالات، گناہوں کے خیالات بھی پھر کم آئیں گے۔ جب شیطان گھر کے اندر شامل ہوگا تو پھر لڑائی جھگڑے، گناہوں کے خیالات، گناہوں کے وسوسے، پھر یہ چیزیں زیادہ ہوں گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا، دیہاتی کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا کہ پہلے بسم اللہ پڑھو، پھر دائیں ہاتھ سے کھاؤ، پھر فرمایا کہ تم اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب بیان فرمائے۔ اور تم بسم اللہ پڑھنے کو کہا اس لیے کہ جس ذات نے یہ کھانا تمہارے سامنے مہیا کیا، کھانا کھانے سے پہلے اس ذات کو بھی یاد کر لو۔ فرمایا کہ یہ کھانے کا ایک لقمہ ایسے نہیں تمہارے سامنے آ گیا، ایک بیج پہلے زمین میں بونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسان کو صلاحیت بخشی، اس نے زمین کو نرم کیا ہے، ہموار کیا ہے، اس کو اس قابل بنایا ہے، پھر زمین کے اندر بیج اس نے ڈالا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ننھی سی کومپل کو نکالا کہ جو زمین کا پیٹ پھاڑ کر باہر نکلی، اور ایک بچہ بھی اس کو ہاتھ میں پکڑ کر مسل سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو پودا بنا دیا، اور پھر اس کے خوشے کے اندر دانے بھر دیے، اور پھر اس کو کاٹا گیا، اس کے دانے کو الگ کیا گیا، اور اس کے گھاس پھوس کو الگ کیا گیا، پھر اس دانے کو پیسا گیا، پھر اس کی روٹی بنائی گئی۔ اب اتنی چیزیں، یہ آسمان، یہ بادل، یہ ہوا، یہ سورج، یہ چاند، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے اندر لگائیں کہ وہ دانہ پک کر تیار ہو کر تیرے سامنے آ جائے۔ فرمائے کہ جب اتنی چیزیں، بادل، ہوا، سورج، چاند، آسمان، ہر چیز اس خدمت کے اندر لگی ہوئی ہے کہ تیرے سامنے ایک لقمہ آیا ہے، تو اب اتنے پروسیجر سے گزر کر ایک لقمہ تیرے سامنے آیا تو پھر اب حق بنتا ہے کہ اس ذات کو اب نہ بھلایا جائے، بلکہ اس ذات کا نام لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کھانا کھایا جائے، تاکہ آدمی کے ذہن میں یہ رہے کہ میرے اندر کوئی کمال اور صلاحیت نہیں کہ میں اس کھانے تک پہنچ سکتا۔ یہ اسی ذات کا انعام ہے کہ جس نے اتنے مراحل سے اس کھانے کو گزار کر میرے سامنے جو پیش کیا ہے، تو اس لیے میں پہلے اس ذات کا نام لیتا ہوں، گویا کہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر میں کھانا کھاتا ہوں۔